بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمہید۔ ناظرین، جب مکہ کی گلیوں میں بت پرستی کا دورہ تھا تو لوگ چند نفوس قدسیہ ایسے بھی تھے جو ایک خفیہ مقام پر جمع ہو کر ایک نئی روشنی سے اپنے دلوں کو منور کر رہے تھے۔ یہ اسلام کی پہلی درسگاہ تھی، جیسے تاریخ دار ارقم کے نام سے جانتی ہے۔ آج کی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح مکہ کے مرکز میں قریش کی نظروں سے بچ کر ایمان کی پہلی کھیپ تیار کی گئی۔ دار ارقم کا انتخاب کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت کے اس خفیہ مرحلے کے لیے ایک محفوظ مقام کی ضرورت محسوس کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ارقم بن ابی ارقم کے گھر کا انتخاب فرمایا، جو کوہ صفا کے دامن میں واقع تھا۔ حکمت: یہ مقام دشمنوں کی نظروں سے دور تھا اور یہاں آنے جانے والوں پر شک کرنا مشکل تھا، کیونکہ حضرت ارقم اس وقت بہت نوجوان تھے اور قریش کو گمان بھی نہیں تھا کہ ان کے گھر میں ایسا عظیم کام ہو سکتا ہے۔ دار ارقم میں تربیت کی کیفیت۔ دار ارقم محض ایک گھر نہیں تھا، بلکہ یہ زمین پر اسلام کی پہلی یونیورسٹی تھی۔ یہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین جمع ہوتے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن کی نئی نازل ہونے والی آیات سنتے اور براہ راست آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت سے اپنے اخلاق کی تعمیر کرتے۔ اہم نکتہ: یہی وہ جفاکش جماعت تیار ہوئی جس نے آگے چل کر پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ یہاں کی تربیت کا بنیادی مقصد اللہ کی توحید اور اعلیٰ اخلاق کو دلوں میں راسخ کرنا تھا۔ ایمان لانے والی اہم شخصیات۔ اسی دور میں کئی اہم شخصیات دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں، جن میں سے چند یہ ہیں: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے ایک غنی تاجر تھے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ایک انتہائی ذہین اور کامیاب شخصیت۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں اسلام کا پہلا تیر انداز ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ قریش کی بے خبری اور تجسس۔ اگرچہ یہ سب کچھ بہت خفیہ تھا، لیکن مکہ کی فضاؤں میں ایک تبدیلی محسوس کی جا رہی تھی۔ قریش کے سردار حیران تھے کہ کچھ لوگ بتوں کی پوجا سے کنارہ کش کیوں ہو رہے ہیں، مگر ابھی تک انہیں اس تحریک کے مرکز دار ارقم کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ اختتامیہ: 3 سال تک یہ خفیہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اعلانیہ دعوت کا حکم دیا۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور مکے والوں کو پکارا تو پھر کیا ہوا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ طبی مشورہ: جیسا کہ گزشتہ قسط میں اعلان کیا گیا تھا کہ آئندہ ہر قسط میں ہم ایک طبی مشورہ پیش کریں گے۔ آج ہم سب سے پہلے قبض سے متعلق بتاتے ہیں۔ قبض اگرچہ بذات خود اپنی بیماری نہیں ہے، ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اگرچہ بتائے گئے طریقوں پر عمل کیا گیا تو آئندہ اقساط میں بیان کیے جائیں گے، تو انشاءاللہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔